میرے بھائی سید محمد اسلام پچھلے سال یا اس سے قبل والے سال میں فرما رہے تھے کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو کم از کم وہ توق ہٹ جائے گا تو پھر مجھے موقع ملے گا کہ میں اس کام کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کروں۔ کل رات کو نعت خوانی اور تقاریر اور یہ تمام سلسلہ جو ہے اس کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے کہا کہ حافظ محمد خان صاحب، فاروق الاسلام صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں، سارے محبین ہیں، ان کے سامنے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ وہ جب تک اپنا یہ سامان اور تیاری کرتے ہیں جب تک ہم کو عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ 49واں عرس ہے حضرت باقری کا رحمہ اللہ۔ عام طور پر آج کل 60 سے 65 سال جو ہے وہ مطلب لائف ایکسپیکٹنسی ہے، اور اس میں سے 15 سال تو بچپن کے ہوتے ہیں، تو یہ 50 برس گزر گئے۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کی تمام محنت، تمام کاوش وہ محض ایک نقطے پر مرکوز تھی، اور وہ اپنے پاس سے نہیں، انہوں نے سورہ ہود کی پہلی آیت جو ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب مبین ہے جس کی آیات محکم کر دی گئی۔ ایک صیغہ مجہول ہے، یعنی اللہ نے کسی اور کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں کی۔ احکمت آیاتہ، آگے میں بتاتا ہوں کہ نسبت کی اپنی طرف۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان محکم آیات جن کے کوئی اور معنی نہیں ہو سکتے سوائے ایک ہی مستقیم اور مضبوط معنی کے، یہ ہے حکمت۔ ان کی ترتیب، ان کے معنی، ان کے مفاہیم کو بالکل واضح اظہر من الشمس کر دیا، حکمت آیات۔ ثم یعنی نہ کوئی اس کا باطن نہ کوئی ظاہر والی باتیں آپس میں، ایک ہی بات ہے، بس ایک ہی مفہوم ہے، حکمت آیات۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اگر کسی آیت کی تحکیم کے بعد اس کی تفصیل مطلوب تھی تو اللہ نے قرآن حکیم میں ہی اس کی حکمت اور اس کی تفصیل بیان کر دی۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، صاحب حکمت اور باخبر ذات اللہ جل شانہ نے ان آیات کی تفصیل بھی بیان کر دی، اور فرمایا کیا یہ نقطہ ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی اور ہم سب کا بھی مطمع نظر، منتہا و مقصود ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ بس ساری کائنات میں ایک ہی راز ہے، ایک ہی مقصود ہے، ایک ہی ترانہ ہے جو بجنا چاہیے، لا تعبدوا الا اللہ۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی تبلیغ اور تدریس کا عمل، اس کا آغاز اسی ایک بات سے کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اچھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ بات تو ہوگی پکی کہ لوگوں تم اشرف المخلوقات ہو، احسن تخلیق ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو تمہارے لیے یہی ایک ابدی پیغام ہے، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا حضور کو کہ آپ بیان فرمائیں، اننی لکم منہ، میں تمہارے لیے اس کتاب مبین سے نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ اب یہ بات تو ہوگی اس حد تک کہ ایمان، عقیدہ اور انسان کا جو اطمینان ہے اور مضبوط عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو بات یہاں مکمل ہوئی، گویا جو مقصود ہے بیان کر دیا۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے محذوف ہیں وہ حرف کہ قل ان استغفروا ربکم۔ اب دنیاوی زندگی میں اگر آپ سب سوچیں کہ بشمول ہم سب ہمارے ذہن میں سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آج کے دن میں پیسے آ جائیں، رزق آ جائے، طاقت مل جائے، قوت مل جائے، شہرت مل جائے وغیرہ،
اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. ہمارا سارا کا سارا، ساری فکر اور سارا منصوبہ، سارا عمل وہ کس پر مشغول ہے صبح سے شام تک، کہ آج مجھے شہرت مل جائے، آج مجھے دنیا کے مال و منال مل جائیں، آج مجھے قوت و اقتدار مل جائے، آج مجھے جاہ و حشمت مل جائے. تو اللہ جل شانہ اپنی تخلیق کی فطرت جو ہے اس سے واقف ہیں، حکیم خبیر ہیں، خبیر. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو تمہاری چاہتے ہیں، خواہشیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. ان استغفروا ربکم، سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرو، بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کامل کرو. توبوا کا مطلب کیا ہے کہ توبتاً یعنی رجوعاً الی اللہ عز و جل، اور رجوع ایسا کہ جس سے اخلاص ہو. ثم توبوا الیہ، اللہ کیا فرماتے ہیں آگے، یعنی قرآن حکیم کے الفاظ میں بالکل واضح ہے پورا پروگرام، پورا پیغام. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اگر تم استغفار کرو گے اور توبہ کر لو گے تو یمتعکم یعنی ربکم، اللہ تعالیٰ آپ کو متاع حسن عطا فرمائیں گے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ صرف عطا فرمائی متاع حسنا کی؟ یہ میں آپ سے گزارش کروں کیونکہ اللہ نے فرمایا کسی جگہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو زندگی جو ہے اور اس کے تمام جو زینتیں ہیں وہ تو متاع غرور ہے، وہ تو فریب ہے سراسر. تو تمہیں تو متاع حسن چاہیے، اس کا راستہ یہ ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ متاع اور یہ مال و منال اور یہ جاہ و عصمت اور دنیا کی تمام آسائشیں اور آسانیاں یہ ایک وقت مقرر تک ہیں الی اجل مسمی. اور اللہ نے فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، جس نے اس کاوش میں جتنی محنت کی، جتنا اس میں زیادہ آگے بڑھ کر وہ فضل اور وہ نعمت حاصل کرنے کی کوشش کی، كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، تو اس کو اتنا ہی بڑھ چڑھ کر دیا جائے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور آخر پہ وہ جو نذیر والی بات ہے، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي یعنی کہتے ہیں ان کو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، کہ اگر تم اس سب کچھ کے سننے اور سمجھنے کے بعد بھی اعراض برتو گے تو پھر مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر عذاب کبیر نازل ہوگا. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں بس 3 جملوں میں، تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام صالحین کی ساری زندگی اسی ایک چیز سے عبارت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ یقین اور یہ اطمینان مضبوط ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. آسمان ہو یا زمین ہو وہ ایک ہی الہ ہے. یہ بات مضبوط ہو جائے. کیوں کہ جب یہ بات مضبوط ہو جائے گی، بابا جی صاحب فرماتے تھے من کان للہ کان اللہ لہ. جب کوئی شخص یہ اطمینان قائم کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی سپورٹ کر دیتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ اس کا ہو گیا وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اس کو کس بات کی احتیاج رہے گی؟ اگر وہ مال چاہے، وہ منال چاہے، وہ عزت چاہے، وہ عصمت چاہے، جو بھی چاہے. تو بات صرف یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی کاوش، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ کے سپرد کر دیا تھا. ان کے تمام خوف جو ہے نا، خوف طعام اور خوف امن کا، یہ دو ہی تو چیزیں ہیں. مجھے روٹی نہیں ملے گی، میرا ایسے ویسے رزق وغیرہ، اور دوسرا یہ کوئی مجھے مار دے گا تو میری بےزتی کر لے گا. بابا جی فرما دیتے تمہاری ماں کی کیڑی بےزتی تو ہوگی، مل اللہ عزت و رسول ہی. عزت تو ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مطلب ہے، یہی عزت ہے. اگر یہ نہیں ہے
پھر خذلان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء۔ بھائی تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھیج دے گا، ختم کر دے گا، اور تمہارے پھر ویستخلف من بعدکم ما یشاء، تمہارے بعد ایک اور قوم آ جائے گی، ویستخلف قوما غیرکم دوسری جگہ پر فرمایا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اپنے رسول کے تسلی اور اطمینان کے لیے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ ظاہر آپ کے دل میں بڑی تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی جب لوگ ایمان نہیں لا رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان نشأ ننزل علیہم آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ہم ایک ایسی نشانی نازل کریں گے فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں خود بخود جھک جائیں گی۔ یعنی اللہ کو احتیاج نہیں ہے کسی رسول کی بھی، اللہ کو کسی ولی اور صالحین میں سے کسی شخص کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو میں ایک نشانی نازل کروں گا اور ان سب کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں، اب میں صرف آپ کی بات پر ایک جملہ، یہ جو ہے نا کہ بابا جی صاحب بھی نہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ماں سامنے سب اولیاء کاملین جو ہیں ان کی زندگی اور ان کے اقوال میں سے کوئی قول بھی ایسا نہیں جس کی سند قرآن شریف میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں یہ سند موجود ہے۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے خود فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں جو تکالیف اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں اس پر صبر کریں، ہماری نظر ہر وقت آپ پر ہے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اس لیے تمام اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کو یہ کہا جائے نا، آپ دیکھیں اللہ، اللہ کے رسول اور اولیاء یہ تین ہیں نا دعوت کے سلسلے میں، تو اللہ نے یہ سنت قائم کر دی ارشاد فرما کے فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ اور دوسرا جملہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو ہیں ان کی حفظات، ان کے اقوال اور ان کی فضولیات، تنگ کرنے والی، پریشان کرنے والی باتیں ہم جانتے ہیں۔ جب مالک یہ کہہ دے ہم جانتے بھی ہیں اور ہماری نظروں میں بھی آپ ہیں، تو پھر جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کا دل تو اتنا مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی قوت میں تو بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ جو ہے نا، شیخ ہم لوگ تو عجیب باتیں کرتے ہیں یہاں پہ، یہ جو ہمارے لوگ اب جیسے شاہ صاحب نے فرمایا مختلف دکانیں کھل گئی، دروازے کھل گئے، فضول باتیں ادھر کی ادھر کی، اللہ معاف فرمائے کہ ہم اپنے ایمان سے ملے، خیال آتا ہے کہ کہیں ان کے زنجیریں نہ ہوں ان کے ہاتھوں میں اور کڑیالے نہ ہوں ان کے منہ میں، اور حضور کی حدیث موجود ہے۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ وہی کچھ کہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ جو ہے نا اس کا مقام کیا ہے۔ حضور جب تشریف لے گئے تو حضور کی امت کے اولیاء و صلحاء جو ہے ان کی ذمہ داری تبلیغ دین بن گئی، اور اس تبلیغ میں ان کو خود بڑی محنت کرنا پڑی۔ تو اب وہ شیخ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میرے اوپر ہر وقت ہے، پورے قد سے کھڑا ہوں تو یہ تو تیرا کرم ہے، میں پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تو تیرا کرم ہے، یہی سہارا مجھے جھکنے نہیں دیتا، یہ سہارا تیرا۔ تو یہ چیز شیوخ کاملین کے دل میں مضبوطی سے بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور کی نظر ہمارے اوپر ہے، اور جس مریض کو وہ یہ کہہ دے شیخ کہ میری توجہ اور نظر تمہارے اوپر ہے، تو اس کا مطلب پورا سلسلہ قائم ہو گیا نا جی۔ شیخ کامل کی نظر اور شیخ کامل پر حضور کی نظر، اور حضور کے فرمان پر، حضور کے سارے ارشادات پر اللہ کی نظر، تو یہ پورا سلسلہ ہے۔ خدا کا نام ہے کہ ہم اس ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کل بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم لوگوں کو بعض اوقات دعوت دیتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی تشریف لے، اللہ آپ کو توفیق دے، اگر آپ آ گئے تو ہم بھی مل کے دعا کریں گے، اور اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ ہمارے آنے جانے سے، ہماری کاوشوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو ولی کامل ہے نا، یہ اس کی جو محنت ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، یہ سب
اس کا انعام ان کو ملتا رہے گا. میں ہوں یا یہ ہوں یا کوئی اور ہو نہ ہو. جب ہم نہیں تھے تب بھی ان کو کمال حاصل تھا. جب ہم چلے جائیں گے پھر بھی یہ نام باقی رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ جڑ کر ہمیں بھی کچھ بقا مل جائے, ہمیں بھی فلاح مل جائے. لیکن ایک آخری جملہ پیغام کہ ہم قرآن حکیم جو کتاب مبین ہے, اور اللہ نے قرآن حکیم میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. وقت نہیں ہے ورنہ میں اور بہت کچھ بیان کرتا ہوں, تو صرف کتاب مبین پر اور حضور کی سیرت پر ہم جائیں. ان باقی لوگوں کو چھوڑیں. اتنی ساری خرافات اور فضولیات بکتے ہیں ناخوان بھی اس کے اندر, کہ مجھے بعض اوقات دل کرتا ہے کہ یار ان کو بلا کے یا تو میں سمجھا دوں یا ان کو یہاں سے فارغ کیا جائے, کیونکہ پبلک جو سن رہی ہے وہ تو ان کو سن کے اپنے خیالات وضع کر رہی ہے نا. کبھی جناب تجسید رب العالمین, کبھی حضور کی بشریت, اور یار تم چھوڑو ان باتوں کو. حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ رسول ختم مرسلین ہیں, خاتم مرسلین ہیں, سید الانبیاء ہیں, اشرف الانبیاء ہیں. ان کا کہنا میرا کہنا ہے, بس بات ختم. تو اس لیے حضور کی سیرت کو ہم پڑھیں, تھوڑی محنت کریں. پڑھنا آپ کا کام ہے, مشکل کام ہے. ہم بھی نہیں پڑھتے تھے, کاغذ بنوا دیتے کہ یار کچھ سیکھ لو کچھ سیکھ لو. آخری 2 سالوں میں مشکات سے پڑھا دیتے, ہم لوگ ادھر ادھر جلدی آؤ سیکھ لو. وقت بڑا جلدی گزر جا رہا ہے, پیغام آ رہا ہے, کام کی تیاریاں ہیں, علم بھی کس طرح بتایا جاتا ہے. تو ہم سیرت پڑھیں اور اس پر تھوڑا غور کریں. باقی ان لوگوں کی باتوں پر مت جائیں. یہ صرف دکانیں کھلتی ہیں, خدا ان کو ہدایت دے. یہ رزق کی آرام ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ تو باقاعدہ طریقے سے ہم کرتے ہیں نا کہ میں 100 دینا, 2 دینا, 1000 دینا, 500, میں 10 روپے دینا. اور یار آپ اپنے آپ کو اس کیفیت میں, جذب کی کیفیت میں لے جائیں کہ حضور کی توصیف کا اعزاز حاصل ہوا ہے تمہیں. اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ کائنات کی ساری دولت تو تیرے قدموں کے نیچے پامال ہو جائے گی. اس کی کیا اوقات ہے؟ اللہ چاہے نا جس کے پاس کروڑوں ہوں, 2 دن, 1 دن کے اندر, 1 سال کے اندر سب ختم. اور اللہ چاہے تو جو ایک کخ فقیر جو ہے نا, کخ بندہ, انہوں چاہے تو اعلیٰ ترین برادر تے رکھ دے, چوراں نو تھوڑے اتنے بہا دے وے, چوراں نو اتار دے وے. یہ ساری چیزیں تو آپ نے سامنے دے. تو بابا جی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ کسی آ کے جو بھٹو بڑھ گیا, یہ بھٹو بڑھ گیا. 1967 میں بہت سارے لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے. حافظ صاحب تھے وہاں پہ, رات عشاء کے وقت آتے آ کے آگے ایکشن میں ختم ہو گیا. وہ جتنا تکبیر سے آپ کی میت کر رہے تو بھٹو جت گئے. آپ نے فرمایا بھٹو چھوڑو, تو آپ نے ایمان دی حفاظت کرو.